السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو مسلم تاریخ کے ہیروز۔ آج کی کہانی ہے صدام حسین کی بیٹیوں کی۔ صدام حسین کی وہ دو بیٹیاں جن کی ایک محل کا خرچہ تقریباً $50 ملین تھا۔ اس محل میں کئی ملازمین اور کئی لگژری گاڑیاں تھیں۔ یہ دونوں ایسی شاہانہ اور عالیشان زندگی گزار کر بڑی ہوئی تھیں جو کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ دنیا میں ان دونوں کے حسن کے چرچے تھے۔ ان کے جوتے فرانس کی کمپنی اسپیشل تیار کرتی تھی اور ان کے میک اپ کا سامان برطانیہ سے منگوایا جاتا تھا۔ لیکن پھر عراق کی سرزمین نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ عراق کی ان شہزادیوں کو عراق کی گلیوں میں بنا جوتوں کے بھاگنا پڑا۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد اس کی یہ دو بیٹیاں عراق میں چھپتی پھر رہی تھیں کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ جو لوگ ان دونوں کے راہ میں پھول پھینکتے تھے وہ صدام حسین کی موت کے بعد ان کے بھی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ دونوں جو کبھی محلوں کی رانیاں ہوا کرتی تھیں، صدام حسین کے تختے پر لٹکائے جانے کے بعد اپنے پھٹے ہوئے جوتوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ عراق کی کسی گاؤں کے ٹوٹے ہوئے مکان میں اپنی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جہاں نہ تو بجلی تھی، نہ ہی کھانا میسر تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ صدام حسین کے ایک رشتہ دار کے بیان کے مطابق یہ صدام حسین کے موت کے بعد ان کو ڈھونڈتا ہوا ان تک جا پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لوگ صدام حسین کی بیٹیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے وہ اب ان پر جملے کس رہے تھے۔ صدام حسین کی بیٹیوں راغد حسین اور رانا حسین کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ سرکاری پانی جو صدام حسین نے اپنے ملک کے لوگوں کو مہیا کیا تھا، ان کی بیٹیوں کو یہ سرکاری پانی بھی نہ بھرنے دیا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے تک صدام حسین کے حکم کا انکار کسی بھی شخص کے موت کا سبب بن جاتا تھا۔ آج ان کی بیٹیاں سرکاری نل سے پانی بھرنے کے لیے اس کے گاؤں کے لوگوں کے محتاج تھیں۔ صدام حسین اور اس کی اولاد نے جس طرح شاہی زندگی گزاری شاید ہی کسی حکمران نے گزاری ہو۔ ایک اندازے کے مطابق صدام حسین کے پاس 50 کے قریب محلات تھے، جس میں سے 4 رانا حسین، 4 راغد حسین کے تھے۔ ان دونوں بہنوں کے محلات میں 50 کے قریب قیمتی اور لگژری گاڑیاں موجود تھیں۔ صدام حسین خود بھی قیمتی کپڑے پہننے کے انتہائی شوقین تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے پاس اس قدر بڑی تعداد کی قیمتی کپڑے تھے، کسی بھی سوٹ کو پہننے کی باری 3 سال بعد آتی تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کی لاڈلیوں کے پاس مال و دولت اور قیمتی اشیاء کی تعداد کیا ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق صدام حسین اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، 12 ڈاکٹر کی ٹیم ہائر کر رکھی تھی۔ صدام حسین اور اس کے خاندان کے کپڑے دھونے کے لیے اسپیشل رائل لانڈری سینٹرل قائم کیا گیا تھا، جہاں صرف اور صرف صدام حسین اور اس کی فیملی کے کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ایک ایسا کروٹ لی کہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک وقت تھا کہ صدام حسین کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو آرمی کے کرنل کا اعزاز دیا گیا تھا، لیکن دنیا نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ صدام حسین کے ہاتھ میں کپڑے تھے اور سامنے پانی والی بالٹی تھی۔ یہ جیل میں کھینچی گئی صدام حسین کی پکچر تھی، جس میں صدام حسین اپنے کپڑے خود دھو رہے تھے۔ جس شخص کے لیے سگار بھی اسپیشل کیوبا سے منگوایا جاتا، وقت کی ظریفی تھی کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوتا تھا۔ جن کی بیٹیوں کی خدمت کے لیے ہزاروں نوکر چاکر آگے پیچھے موجود رہے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ حافظ۔